رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا من يشفع عند حضرة طه اشفع لنا يا اوجه الشفعاء نظرت الى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آج کے اس مبارک دن میں آزادی پاکستان کے عظیم شکرانے کے طور پر لبیک یا رسول اللہ کی صداؤں میں اور قرآن کریم کی تلاوت کی آواز میں ہم یہاں جمع ہونے پر اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جو چمکتا ہوا چہرہ تیرے محبوب سے وفا کرنے والے امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی پر جو تیری رحمتوں کا نزول ہوا ہے وہ رحمت کے چھیٹے ہم سب پر نازل فرما. آج قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں اس دن کے حوالے سے ہم نے غور کرنا ہے تاکہ آپ گلی محلے سے گزر رہے ہو تو لوگ آپ کو مبارکباد دیں اور کہیں کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان وہ جماعت ہے کہ 14 اگست کے دن بھی قرآن پڑھ کر ہمیں بتاتے ہیں اس دن کو ہم نے کیسے گزارنا ہے. تو اللہ کا کلام ارشاد فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، فرمایا اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہیں نعمتوں سے مالا مال فرما دے گا. نعمتوں کا شکر ادا کیسے کرنا ہے؟ قرآن جاننے والے سے پوچھئے، حدیث پڑھانے والے سے پوچھئے تو وہ چمکتا ہوا چہرہ امیر المجاہدین کا آ جائے گا. یہ بات ہم نے جب سنی، آپ نے بھی سنی ہوگی، تو آپ محو حیرت ہو گئے ہوں گے کہ ٹی وی چینل پر بیٹھ کر آج یہ اینکر بھی کہنے پر مجبور ہو گیا. وہ جب پروگرام کر رہے تھے انہوں نے کہا ایک کلپ پہلے سنیے، اور امیر المجاہدین کا جب کلپ سنایا گیا تو اس اینکر کا سر ندامت سے جھک گیا، لوگوں کو کہنے لگا بات تو حقیقت کی کر رہے ہیں. 14 اگست جو ہے وہ سائلنسر نکال کر پٹاخے پھوڑنے کا دن نہیں ہے بلکہ شہداء کو یاد کرنے کا دن ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ اور ہم اپنی خوشبختی کو جانیں کہ آج ہمارا ان سڑک پر نکلنا، رسول پاک کا نعرہ لگانا یقیناً شہداء کی قبروں میں انہیں راحت دے رہا ہوگا تو وہ ہمیں مسکرا کر دیکھ رہے ہوں گے. یہ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے امیر نے لوگوں کو بیدار کیا، اور آپ فرمایا کرتے تھے، آپ یہ فرماتے تھے کہ پاکستان اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. آپ یہ فرماتے تھے یہاں جتنے لٹیرے آئے پاکستان کو لوٹتے رہے پھر بھی یہ قائم و دائم ہے، اس لیے کہ رسول اللہ کی خاص نظر عنایت ہے. یاد رکھیے میرے اوپر اور آپ کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. پاکستان آزاد ہو گیا، پاکستان ہمیں مل گیا، اس کے بعد ہم پر بڑی ذمہ داری ہے. ان شہداء کا لہو ہمیں پکار کے کہہ رہا ہے کہ ہمارے
خون کے قطروں کی برکت سے آج تم پر ہندو حملہ نہیں کرتا. ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑے لہو بہائے ہیں. کس لیے بہائے تھے؟ کیا اس لیے بہائے تھے کہ اس دن جو ہے وہ بے حیائی کا بازار گرم ہو جائے؟ کیا یہ ملک اس لیے ملا تھا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسے قوانین پاس ہوں جس میں مرد سے شادی کر سکتا ہے، یہ ٹرانسجینڈر بل پاس ہو؟ کیا پاکستان اس لیے بنا تھا؟ امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے علماء نے، ہمارے صلحاء نے، ہمارے محدثین نے، مسلمانوں نے یہاں بڑی قربانی دی ہے. کہا اسپین پر جب وقت آیا تو وہ تاب نہ لا سکے، لیکن اس دھرتی پر رسول اللہ کی خاص نظر عنایت تھی. علماء شہید ہوتے رہے اور گویا وہ یہ پکارتے رہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ شہداء کی بات ہو اور آواز ایسی ہو، آپ خود ہی سوچ لیجئے آواز کیسی ہونی چاہیے. وہ شہید ہوتے رہے اور گویا یہ پکارتے رہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ سخی عبد الوہاب شاہ جیلانی رضی اللہ عنہ کا تصور جما کر وہاں تک تو آواز پہنچے، پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ وقت کا وہ علامہ تھا، اتنا بڑا محدث تھا، اتنا بڑا عالم تھا. اس دور میں جو سواری سب سے مہنگی سواری سمجھی جاتی تھی ہاتھی کی سواری تھی. وہ اس سواری پر بیٹھ کر علم حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے. اللہ نے ایسا حافظہ دیا تھا، ایسی ذہانت دی تھی. انگریز آپ سے متاثر تھے کہ یہ علم کا سمندر ہے، یہ استقامت کا پہاڑ ہے. انگریزوں کے خلاف آپ نے فتویٰ تحریر کر دیا، اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ دیا. آپ کے لیے آرڈر ہو گیا سزائے موت کا. جو انگریز جج تھا وہ سوچ میں پڑ گیا، اتنا قیمتی سرمایہ آج دنیا سے چلا جائے گا. آپ کے علم کا وہ بھی بڑا متوالا تھا. وہ کہنے لگا حضور ایک بار آپ یہ کہہ دیجئے یہ فتویٰ میں نے نہیں دیا. وہ لوگ کون ہوتے ہیں جو علماء پر تنقید کرتے ہیں؟ انہیں اس بات کا احساس نہیں جو مدارس پر تنقید کرتے ہیں. ہم تو یہ بات کہتے ہوئے بھی شرماتے ہیں. ہر تعلیمی ادارے میں دیکھو کتنی بے حیائی ہو رہی ہے. کہاں سوئے ہوئے ہیں یہ لوگ جو آواز بلند کریں اور کہیں ان اداروں کو بند کر دو. ہم تو اصول کی بات کرتے ہیں، اداروں کو بند کرنے کی بات نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں اگر کھانے میں مکھی گر جائے تو کھانے کو نہیں پھینکا جاتا، مکھی کو اٹھا کے پھینک دیا جاتا ہے. علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ انگریز جج یہ کہنے لگا حضور ایک بار انکار کر دیجئے. میرے جیسا ہوتا، شاید آپ جیسا ہوتا، کہتا غیبی مدد آ گئی ہے. واہ واہ واہ، انگریز بھی متاثر ہو گیا ہے. اب تو مولانا صاحب آپ کہہ دیں اللہ کی طرف سے مدد آئی ہے. یہ میری اور آپ کی سوچ ہو سکتی تھی. جو پاکستان جن شہداء کی قربانیوں سے بنا ہے ان کی سوچ کیا تھی؟ آپ نے اس کی بات کو رد کر کے شہادت کا جام پی کر بتا دیا کہ پاکستان بنانے میں وہ خون شامل ہے جو انگریز کو ٹھکرا دیتا ہے. اپنی موت کی، اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کرتا، اپنی موت کا نذرانہ پیش کرتا ہے. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں پاکستان بننے کے بعد آج میری اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ باخدا میری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے ایک ایک مسلمان کے پاس جا کر سیاسی شعور بیدار کرو. یہ سیاسی شعور رسول اللہ کا نظام ہے. رسول اللہ کے نظام کو سینے سے بسانے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر یاد رکھیے گا ایک وقت پچھتانا پڑے گا.
آج رسول اللہ کی بارگاہ میں سودا کیجئے جو امیر المجاہدین نے سودا کیا۔ آپ فرماتے ہیں اللہ اکبر، مجھے یہ بات آج یاد آئی، کل بہار شریعت مسجد میں ایک بزرگ آئے اور انہوں نے کہا میں نے علامہ شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس بڑا وقت گزارا ہے، ان کے مجھے دل کو بڑا قرار مل رہا تھا۔ کہنے لگے جب الیکشن کا رزلٹ آیا، لاکھوں کی تعداد میں ووٹ ملے، کہا ہمیں ہارا دیا گیا۔ بہت معذرت کے ساتھ جو انہوں نے کہا وہ الفاظ دہراتا ہوں، میں خود بھی میمن ہوں۔ کہا ایک میمن بھائی آئے شاہ صاحب کے پاس، شاہ صاحب کہنے لگے علامہ شاہ احمد نورانی علیہ رحمہ کی عادت تھی، آپ جب افسردہ ہوتے تو اس طرح بیٹھ کر غور و فکر کرتے۔ انہوں نے مجھے اس طرح بتایا، کہنے لگے وہ میمن بھائی کہنے لگے حضور لوگ آپ کی قدر نہیں کرتے، آپ کو تو بہت سیٹیں ملنے تھیں، آپ کو ہرا دیا گیا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ وہ بزرگ مجھے بتاتے ہیں، کہا آپ نے فرمایا محمد احمد صاحب آپ یہاں پر آئیے۔ علامہ شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا محمد احمد صاحب کو بلائیے۔ کہا یہاں آئیے، یہاں آئیے۔ کہا بتائیے انہیں ہمیں کتنے ووٹ ملے ہیں؟ کہا ہمیں 24 لاکھ یا اس طرح ووٹ ملے ہیں۔ کہا آپ کے الفاظ، کہا نورانی ایک ووٹ بھی کوئی نظام مصطفیٰ کے لیے دے گا تو نورانی میدان میں کھڑا ہوگا۔ اور کہا کہ مؤذن کا کام جو ہے وہ اذان دینا ہے، کوئی نماز کے لیے آئے نہ آئے، مؤذن اپنا کام پورا کرے۔ ہمارے استاد اور شیخ علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کہا میرے پاس لوگ آئے، کہا آپ شیخ الحدیث ہیں، آپ کو کیا ہو جاتا ہے؟ آپ کے اوپر تو شریعت نے بھی آسانی دی ہے، آپ کے شرعی عذر ہے۔ آپ نے پھر کیا جواب دیا؟ کہا جو چیز امام حسین کو کربلا میں لے کر آئی ہے، خادم حسین کو وہی چیز پریشان کرتی ہے۔ کیا یہ جوش خطابت ہے؟ کیا یہ صرف خطابت کی باتیں ہیں؟ نہیں، یہ خطابت کی صرف باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ باتیں ہماری زندگی کو بدلنے کے لیے ہیں۔ اگر آج ہم یہ کہتے ہیں بھائی مجھے عہدہ نہ دو، کیوں بھائی کیوں عہدہ نہ دو؟ میرا ایمان یہ کہتا ہے اللہ نے جو اپنے خاص بندوں کو اختیار دیا ہے، میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی انہیں آگے کھڑا کر دیں گے۔ جو عہدہ قبول کر لیتے تھے اور جب کہتے تھے عہدے سے ہٹ جائیں تو عہدے سے ہٹ بھی جایا کرتے تھے، پھر کہتے تھے عہدے پہ آ جاؤ۔ تو یہ کیا سما ہے؟ کہا یہ کیا وجہ ہے کہ تحریک لبیک میں اتنا اختلاف نہیں، ایک ٹکٹ پر بڑے بڑے لوگوں میں اختلاف ہو جاتا ہے؟ کہا یہ میرے استاد کا اخلاص ہے۔ یہاں مخلص کی تعریف یہی ہے، اگر کہا جائے عہدہ لے لو تو عہدہ رسول پاک کے لیے لے لیتے ہیں، اور کہا جاتا ہے آپ ذرا نیچے عہدے پر آ جاؤ تو وہ بھی کہتا ہے لبیک، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں آپ کے لیے حاضر ہوں، اس لیے کہ میں آپ کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کا یہ فرض بنتا ہے، آپ پر یہ لازم ہوتا ہے، ایک 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 گھر پہ جا کر دستک دے دو۔ اسے معمولی مت سمجھنا، یہ رسول پاک کے نظام کے لیے یہ کوشش ہے۔ آپ سے میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں، جو میں نے اپنے استاد سے سیکھا ہے اس کی روشنی میں کہتا ہوں، قرآن پڑھنا بھی عبادت، نماز پڑھنا بھی عبادت، یہ ساری عبادتیں ہیں۔ رسول پاک کے نظام کے لیے کوشش کرنا یہ ساری عبادتوں سے افضل عبادت ہے۔
اس افضل ترین عبادت کے لیے کتنی کوشش کرنی چاہیے. ایک ایک دروازے کو دستک دو, ایک ایک گھر میں جا کر پیغام دو, تاکہ رسول پاک خوش ہو جائے. جہاں انگریز یہ کہہ رہا تھا کہ صوفی کسی کو کچھ نہیں کہتا, جہاں انگریز نے یہ وار کیا تھا صوفی ان چیزوں سے دور ہوتا ہے, وہاں رسول اللہ کا غلام انگریز کے خلاف کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا کہ میرا سب کچھ آپ پر قربان. وہ جج کہنے لگا آپ یہ کہہ دیجئے. فضل حق رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کا انکار کر کے کیا بتایا, اس کا انکار کر کے یہ بتایا کروں تیرے نام پہ جاں فدا, کروں تیرے نام پہ جاں فدا. ایک جہاں نہیں دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اگر ربیع الاول میں یہ شعر پڑھا جائے اور ساتھ میں فضل حق خیر آبادی کا ذکر کیا جائے, ہر مسجد سے یہ صدا بلند کی جائے, تو انگریز کا وار ناکام ہو سکتا ہے. میں اور آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں امیر المجاہدین کے صدقے سے یہ فہم اور یہ شعور دیا ہے. آئیے اپنی خوش بختی کو سمجھیے, اپنی خوش نصیبی کو پہچانیے. وہ خوش بخت خوش نصیب جو اپنی خوش نصیبی کو نہ سمجھ سکے تو اس نے اپنی زندگی میں کیا حاصل کیا. احساس کمتری کو اٹھا کے پھینک دیجئے اور آئیے آگے بڑھ کر ذمہ داری لیجئے. آئیے آگے بڑھ کر لوگوں کو تیار کیجئے کہ یہ ہمارا کینڈیڈیٹ بن جائے, اس کا اثر و رسوخ ہے, اس کو قریب کریں. ہم اتنے سخت نہیں ہیں کہ اپنے قریب کسی کو نہیں آنے دیتے. باخدا ہم تو ان کی تربیت میں رہے ہیں. آپ اتنے شفیق تھے, اتنے مہربان تھے کہ ایک شخص نے آپ کو سرے عام برا کہا, اور جب وہ جیل میں چلا گیا اس کے گھر والے استاد محترم کے گھر پہنچے اور امی جان سے کہا ہمارے حالات صحیح نہیں. وہ جانتی تھی کون سے حالات گزرے ہیں. انہوں نے 50,000 روپے نکال کے دیا, کہا یہ پیسے آپ قبول کر لو. ہم نے تو اپنے بڑوں کو اتنا شفیق اور مہربان پایا ہے, آپ انہیں لے کر تو آئیں. ایسی شخصیت آپ کے پاس علامۃ الدہر صوفی رضا عباسی صاحب جیسی شفیع شخصیت آپ کے پاس ہے. سخی عبد الوہاب شاہ جیلانی کا سایہ آپ کے اوپر ہے. اور میرے دائیں جانب جو میرے پیارے کھڑے ہیں, میں نے کتنی بار دیکھا جب میں سخی کے دربار میں آتا ہوں یہ میرا پیارا ہاتھ اٹھا کر وہاں دعا مانگ رہا ہوتا ہے. اتنے پیارے علامہ ذیشان صاحب, ہمارے غلام عبد القادر صاحب, سارے عہدیداران آپ کو اخلاق کے پیکر ملیں گے. اللہ تبارک و تعالی ان تمام کا سایہ سلامت رکھے. لبیک